اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، عزیزو، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو ولادت حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کے بارے میں بیان فرمائیں گے، اور بالخصوص جماعت اہل سنت والجماعت کو حقیقت پر مبنی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم اپیل کرتے ہیں، اور تمام دوستوں احباب سے حقیقت پر مبنی بیان پر عمل کرنے کی اپیل کرتے ہیں۔ امید ہے دوستو آپ ہماری حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو دوستو آج کا ہمارا عنوان ہے، پیارے دوستو، ہم نے متعدد بار اپنے بیانات میں آپ کو تفصیل سے بتایا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے اور 12 ربیع الاول کو آپ نے پردہ فرمایا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو عقلی دلیل، ظاہری دلیل سے ثابت کریں گے کہ شہنشاہ مشرق جلال الدین محمد اکبر نے پاک پتن کا نام اجودن یا قلعہ ٹیبا فرید الدین سے بدل کر پاک پتن رکھا، اور جمعرات کی نصف چھٹی اور جمعہ کی مکمل چھٹی کا سرکاری طور پر اعلان کیا۔ دوستو پاک پتن کے نقطے 9 ہیں، پس عقلی اور ظاہری دلیل سے ثابت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 ربیع الاول کو دنیا میں تشریف لائے۔ دوسری مثال، اگر آپ کو ابھی بھی شک ہے تو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سے پوچھ لیتے ہیں۔ علامہ اقبال 9 نومبر یعنی اعداد میں بھی 9 ہے، اور حروف تہجی میں بھی نون واو 9 لکھا ہوا ہے۔ نومبر کا 9 جو ہے نومبر، حروف تہجی میں بھی 9 کو پیدا ہوئے، 9 نومبر کو پیدا ہوئے۔ اگر پھر بھی 9 میں کوئی شک ہے، یہ تیسری مثال ہے، تو عدد 9 سے ہی پوچھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو رسم الخط کی طرف سے ایسے گنتی لکھی جاتی ہے جیسے اب لکھی ہوئی ہے، 0 پہلے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 بعد میں آخر میں لکھا جاتا ہے۔ 9 سب سے آخر میں لکھا گیا ہے، حالانکہ پہلے تو 1 ہی لکھا گیا تھا۔ 9 اکائی میں سب سے آخر میں لکھنے کے باوجود بھی سب عددوں سے بڑا ہے اور باقی تمام اعداد کا سردار ہے۔ جس طرح 9 سب سے آخر میں لکھا گیا، اس طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں تشریف لائے اور سید الانبیاء کہلائے۔ عدد 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرتا ہے۔ نمبر 4 پہ پھر دوسری مثال، 9 کے پہاڑے کو پڑھتے جاؤ اور ملحوظی کرتے جاؤ۔ ملحوظی کا مطلب ہے اکٹھا کرنا، یعنی جتنے 2 3 عدد ہو جائیں ان کو آپس میں جمع کرتے جاؤ، یہاں تک کہ صرف ایک عدد نکل آئے، ایک بچ جائے۔ جیسے یہ مثال ہم نے آپ کو سمجھانے کے لیے لکھی ہے، حاصل عدد 9 ہی آئے گا۔ جہاں تک پہاڑے کو پڑھتے جاؤ گے اور جمع کرتے جاؤ گے، حاصل عدد 9 ہی آئے گا۔ جیسے مثلاً 9 ایکم 9 9 آ گیا، 9 ضرب 2 کیا، جیسے 9 دونی 18 ہوتا ہے، اس کو 1 اور 18 1 اور 8 سے مل کر 18 بنا، 1 جمع 8 ان کو جمع کیا، اکٹھا کیا تو یہ 9 ہو گئے۔ پھر 9 ضرب 3 9 تیا 27 ہو گیا، یعنی 2 اور 7 کو آپس میں جمع کیا تو یہ 9 ہو گئے۔ پھر 9 کا پہاڑا 4 دفعہ پڑھا، 9 ضرب 4 9 چوک 36، یعنی 3 اور 6 3 جمع 6 کیا تو یہ 9 ہو گئے۔ اس طرح آپ پڑھتے جائیں پہاڑا، جتنی تک مرضی پڑھتے جائیں، آگے تک آپ کی ہمت ہے، آپ کی
ہمت تو جواب دے سکتی ہے، لیکن یہ حاصل عدد جو آئے گا وہ 9 ہی آئے گا، آخری عدد 9 ہی بنے گا۔ یہ مقام عدد 9 کو قدرتی طور پر حاصل ہے، اور 9 کو وہ شان اور مقام حاصل ہے جو کسی اور عدد کی نہیں ہے۔ جیسے جو مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ دوستو، پھر تیسری مثال کہ اللہ کے نام 99 اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی نام 99 ہیں۔ یہاں بھی دو بار ڈبل 9 ہی استعمال ہوا ہے۔ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے، بنت حوا سے مدت حمل پوچھ لیتے ہیں۔ انسان کی ماں کے پیٹ میں مدت حمل 9 ماہ ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو شک ہے تو انسان کو اللہ رب العزت نے شکل محمدی پر پیدا فرمایا۔ انسان کے جسم میں سوراخ گن لیتے ہیں۔ انسانی جسم میں سوراخ بھی 9 ہیں، 5 منہ دے، 2 کناں دے 7، 2 پیشاب والے 9۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی شک ہے تو دن اور رات سے پوچھ لیتے ہیں۔ فجر کی اذان پوری دنیا میں 9 گھنٹے ہوتی ہے، تب جا کے صبح کی آمد ہوتی ہے۔ نمبر 8 پہ منا والوں کی قربانی یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تاریخ دیکھ لیتے ہیں۔ انہوں نے 10 ذی الحج کو اور کربلا والوں کی دین پر قربانی 10 محرم کو، لیکن ہمارے وطن عزیز پاکستان میں چاند کی تاریخ 9 ہی تھی۔ ادھر چاند کی تاریخ 9 ہوتی ہے، ادھر 10 ہوتی ہے، یعنی کہ ہم عید الاضحیٰ پہلے سعودی عرب والے مناتے ہیں اور اس کے اگلے دن ہم مناتے ہیں۔ اس مقام پر بھی ہمارے ملک میں تاریخ 9 ہی ہے۔ اگر پھر بھی آپ کو کوئی شک ہے تو پھر ہم اللہ کے کلام قرآن پاک میں دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں آپ کی ولادت کا ذکر 9ویں اور 10ویں پارہ میں موجود ہے۔ قرآن پاک 9 کی تصدیق کرتا ہے۔ ہمارے پاس ایسی 1,25,000 سے زائد ظاہری و عقلی دلیلیں موجود ہیں۔ دوستو عزیزو، ذرا سوچو تو صحیح، 12 ربیع الاول میں 12 کا کیا مطلب ہے؟ اگر درجن میں 12 چیزیں ہیں تو معلوم ہوا درجن پوری ہے۔ اگر دن کے 12 بجے ہیں تو معلوم ہوا دن کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اگر رات کے 12 بجے ہیں تو معلوم ہوا رات کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہیں، اگر 12 مہینے پورے ہو گئے ہیں تو معلوم ہوا سال گزر گیا ہے۔ اگر 1 فٹ میں 12 انچ ہیں تو اس کا یہی مطلب ہے فٹ کی پیمائش پوری ہو گئی ہے۔ 12 ماہ گزرنے کے بعد ہی سالانہ عرس یا میلہ مناتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ عدد 12 کسی چیز کے مکمل ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ یہاں پر عدد 12 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کی تصدیق کر رہا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو 9 ربیع الاول کو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلاوا بھیجا تھا، اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جاؤ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آؤ اور ان سے کہنا کہ اُتے تیاریاں پوریاں نے، اور یہ بھی کہا تھا کہ اگر وہ آنا چاہیں تو لے آنا اور نہ آنا چاہیں تو واپس آ جانا۔ تو حضرت جبرائیل امین جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلاوا لے کر آئے تو آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل امین، جانے کو تو میں تیار ہوں، مگر اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے آؤ کہ میری امت کے بارے میں میرے ساتھ کیا کرے گا۔ تو جبرائیل امین واپس گئے، اور جب دوبارہ آئے تو چاند کی 11 تاریخ تھی، 11 ربیع الاول تھا۔ تو جبرائیل امین نے آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے۔ تو آپ نے بخوشی بلاوا قبول کر لیا۔
آپ کو 12 ربیع الاول کو سپرد خاک کیا گیا اماں عائشہ کے حجرے میں، جہاں اب آپ کا مزار اقدس ہے۔ تو دوستو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم العداد کے مطابق عدد محمد کے عدد 92 ہیں اور پاکستان کا کوڈ بھی 92 ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے نام کی جاگیر پاکستان ہے۔ اور پھر میرے نام کو دیکھیں کہ پیر علی شان، اس کے بھی 9 نقطے ہیں۔ پیر دے 5، شین تے نون دے 4، 5 تے 4 9، 5 نقطے ہیں، 9 نقطے ہیں۔ یہ بھی 9 ہی کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور میر کے 2 اور مغل کا 1 3، 9 اور 3 12، اور شہنشاہ مشرق کے نقطے بھی 12۔ اس کا بیان ہم آپ کو شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے بیان میں بیان فرمائیں گے۔ پھر دیکھیں کہ اردو حروف تہجی کا پہلا لفظ پے، بے عربی میں ہے، تے بھی عربی کا ہے، پے اضافی ہے۔ پے سے ہمارا نام پیر بنا، اور پے سے ہی میرے گاؤں کا نام پرتابہ، اور پے سے ہی میرے پاک پتن شہر کا نام پاک پتن، اور پے سے ہی میرے صوبہ پنجاب کا نام پنجاب، اور پے سے ہی میرے وطن عزیز کا نام پاکستان بنا۔ تو دوستو، ہمارے اس نام میں 5 پے، 5 تن پاک کے نام کی 5 پے پر ہمارا نام مشتمل ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، یہ نام کسی تعریف کا محتاج نہیں، یہ ایک معجزہ کن کرامات سے کم نہیں ہے۔ تو روحانیت سے مستفید ہونے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک پتن والے اس پر دلی دل جہان دا شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے نام اہم پیغام، 4 دنیا لاڈ مکالے دی اور 5 سیاہ روح، یہ بیانات ضرور سنیں، تاکہ آپ روحانیت کی تعلیمات سے مستفید ہو سکیں۔ ایسی ویڈیو سننے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل PA کے پاک PATTAN پاک پتن WALY ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔